اب حضرت سے گزارش ہے کہ طلباء کو اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا میاں رشید احمد تھانوی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ امام ابو حنیفہ مکہ مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ، میرے عزیز طلباء، حاضرین، ناظرین، مخاطبین، اہل محلہ، اہل شہر، اہل پاکستان، اہل ایمان اور اہل اسلام، میں سب کو خطاب کرتا ہوں. اور میرا جو خطاب ہے وہ وقتی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو موضوع ہے قرآن کریم وہ وقتی کتاب نہیں ہے، آفاقی کتاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام تک بتایا گیا، اعلان کیا گیا، جسے آپ عوامی زبان میں پروٹوکول کہنا چاہتے ہیں. پروٹوکول. ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد. گزشتہ کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد. آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا ہے محمد. دونوں میں حمد ہے، احمد میں بھی حمد ہے، محمد میں بھی حمد ہے.
اللہ نے اپنے کلام کا آغاز بھی حمد سے کیا ہے، اختتام بھی حمد پر کیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ نے آغاز کے قرآن کریم ترتیب کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے، حمد سے آغاز کیا، اور سب سے پوری مکمل سورت قرآن کریم 114ویں سورت سورہ نصر ہے، اس کے اندر بھی حمد کا ذکر۔ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حمد آغاز میں بھی حمد ہے، ابتدا میں بھی حمد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ان کا نام ہوگا محمد، ان کا نام ہوگا احمد، اور اس امت کا لقب ہے حمادون، اس میں بھی حمد ہے۔ قرآن کریم کا آغاز حمد سے، اس کی انتہا حمد کے اوپر۔ حضور کا نام محمد، دوسرا نام حمد۔ ایک نام اللہ نے رکھا، ایک خواجہ ابو عبد المطلب نے رکھا، دادا کے رکھے ہوئے نام کو اللہ نے اپنے کلمے کا حصہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد احمد رسول اللہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارے آباء و اجداد اگر کوئی نام رکھتے ہیں جس طریقے سے وہ تمہارے خاندانوں میں معتبر ہے، ہمارے یہاں بھی وہ معتبر ہے۔ ماں کا رکھا ہوا نام، باپ کا رکھا ہوا نام، دادا کا رکھا ہوا نام ہمارے یہاں بھی وہ معتبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد، دوسرا نام ہے محمد۔ آپ کی امت، اس کا لقب ہے حمادون۔ میدان محشر کے اندر آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ اور جس مقام کے اوپر آپ سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا آپ کو منصب دیا گیا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ الف سے لے کے یہ تک حمد 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 حمد، تعریف، اللہ کی تعریف۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اس امت کی خصوصیت ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کی زبان کے اوپر جب یہ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا یہ حصہ ہے، جب گلاس اٹھاؤ، جب پانی پیو، جب بستر سے اٹھو، جب بستر کے اوپر جاؤ، جب گھر سے باہر قدم رکھو، جب گھر کے اندر داخل ہو، اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی زبان کے اوپر ہر وقت حمد ہے۔ اور جس مقام کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس مقام کا نام ہے، فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دی ہے، پیشین گوئی کی ہے، خبر دی ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی، بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، سب نے قرآن کریم
نازل ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خبر دی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اس کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے فرشتوں کی موجودگی میں تلاوت کرنے والی ذات اللہ کی، سننے والے فرشتے تلاوت کی ہے۔ سورہ طٰہٰ فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اللہ خود کہہ رہا ہے میں ہوں اللہ، إنني أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله إنني لا إله إلا الله۔ آدم علیہ السلام کے دور کے اندر آدم نبی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر موسیٰ رسول اللہ، محمد کے دور کے اندر محمد رسول اللہ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ بچوں یہ قرآن اس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، میرے قرآن کی تلاوت کرو، یہ میرا کلام ہے۔ کوئی مفتی نہیں بتا رہا، کوئی شیخ الحدیث نہیں بتا رہا، کوئی شیخ التفسیر نہیں بتا رہا، کوئی شیخ المشائخ نہیں بتا رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، مجھے ایک بھی مانو، میں شرک کو پسند نہیں کرتا ہوں، ایمان لاؤ میرے اوپر، اور جو مقتضیات ایمان ہیں ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو، اپنی زندگیاں اس کی بنیادوں کے اوپر سنوارو اور بناؤ، اس کے لیے میں اپنا رسول بھیجوں گا۔ خیر، ایک سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، دوسرے سورہ یاسین، فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، پہلے اپنا ذکر کیا پھر محمد رسول اللہ کا۔ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ فرمایا کہ یہ دو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ان کی تلاوت کی ہے۔ سننے والے، وہاں کے حاضرین، وہاں کے مخاطبین، وہاں کے ناظرین، وہاں کے سامعین فرشتے تھے، یہاں آپ ہیں۔ اور فرشتوں نے سنتے ہی کہا ہنیئا للقلوب التي تحملها وهنيئا للأمة ينزل هذا الكتاب إليها وهنيئا لألسنة تنطق بها۔ اس امت کو مبارکباد ہے کہ جس امت کے اوپر یہ اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ ان زبانوں کے لیے قابل مبارک ہے، یہ قابل ان کو جو زبانیں، ان کی جو زبانیں ہیں یہ، اور میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، انشاءاللہ مجھے بھی یہ مبارکباد ہے میرے لیے بھی۔ ان زبانوں کے لیے مبارکباد ہے، ان قلوب کے لیے مبارکباد ہے کہ جن قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے قرآن کریم کی حفاظت کی۔ یہ مبارکباد مخلوق کی پیدائش سے فرشتوں نے 1000 سال پہلے دی ہے۔ ہم اور آپ آج آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہی ہے اصل میں قابل مبارکباد موقع ہے ہی یہی۔ بہت سے خوشی کے موقع آتے ہیں، ہم ان خوشی کے موقعوں کے اوپر، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ ہے خوشی کا موقع، یہ ہے خوشی کا موقع، دین میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام کے اندر اس کی اصل کیا ہے، نہ میں مفتی ہوں، اور شادی کی بھی سالگرہ بنائی جاتی ہے، اس کی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کیا، حضرت عائشہ سے بھی کیا، حضرت زینب سے بھی کیا، حضرت حفصہ سے بھی کیا۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی حدیث کوئی اچھی پکی کچی کوئی ایسی میری نظر سے نہیں گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امت کی مائیں ہیں سال گزرنے کے اوپر خوشی منائی ہو۔ کوئی بھئی 1 سال ہو گیا ہمارے نکاح کو، چلو کیک کاٹتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں، لیکن بہرحال ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کے اندر خوشی کا ایک تصور ہے، خوشی مناؤ، لیکن اللہ نے بھی خوشی منانے کا طریقہ بتایا ہے اور مقاصد کو اس کے لیے بنیاد قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ ہم نے اپنا کلام نازل کیا ہے، یہ موقع ہے خوشی کا، خوشی مناؤ، یہ ہے خوشی منانے کا موقع، اصل خوشی منانے کا موقع یہ ہے۔ خوشی مناؤ، اس موقع کے اوپر خوشی مناؤ، بے شک مناؤ۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، خوشی مناؤ، اور خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے کہ کثرت سے اس قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ وہ تو ہمارا اور آپ کا تصور ہے کہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے یہ ہمارے پڑوسی ملک سے آیا ہے۔ یہ چیزیں ہم بہت جلدی لے لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، ورنہ ختمات تو وہاں بھی ہوتے تھے، حضور بھی ختم فرماتے تھے، صحابہ بھی حفظ کرتے تھے، سب نے حفظ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ کہیں عبد الخالق کا کوئی لڈو بھی ہو کہ حضرت یہ مٹھائی قرآن کریم ختم ہوا ہے۔ ہاں ختم ہوتا تھا، سب جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد اجتماعی دعا ضرور ہوتی تھی، یہ روایت کے اندر ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم مکمل کرتے تھے گھر والوں کو جمع کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور ایک موقع کے اوپر مجھے یاد آیا، عجیب لطیفے کی سی بات ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، اب تشریف لائیے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو گھر والے کہنے لگے حضرت جی یہ تو ہمیں یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، کوئی اچھی سی جامع اور مانے دعا کیجیے، کوئی نئی سی دعا کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ جامع اور دعا کون سی ہوگی بھائی؟ اس دعا سے جامع زیادہ کوئی جامع دعا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے نئی چیز، نئی ویرائٹی، نیا مال، نیا انداز، اور یہ ساری چیزیں اس چیز کی پیداوار ہیں۔ ورنہ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ تمہیں نئی نئی چیزوں کا شوق ہے نا، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے بھی جناب نیا بنا لو۔ آپ بھی 60 سال کے ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو نیا بنا لیں۔ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں اس طرح کر کے ایک عام بات کرتا ہوں۔ اس نے تو بیچارے نے ابھی جوانی کے اندر قدم ہی رکھا ہے۔ چاند بھی نیا لے آؤ، سورج بھی نیا لے آؤ، پانی بھی نیا لے آؤ، آگ بھی نئی لے آؤ، بھئی ہر چیز قدیم ہے، پرانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اور فرمایا کہ ہم 10 آیتیں قرآن کریم کی پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے، انہیں کہ اسے پڑھا کیسے جائے گا اس کا پڑھنا سیکھتے تھے۔ اس کا پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم اخبار کے کالم کی طرح نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کریم ایک عام زبان میں عرض کروں گا، ڈائجسٹ کی طرح نہیں پڑھا جاتا، کسی کتاب کے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، اس کے جو نام ہیں وہ بھی خاص ہیں۔ عام زبانوں کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نثر ہوا کرتا ہے، ایک نظم ہوتی ہے۔ قرآن کریم نہ نثر ہے نہ نظم، اور قرآن کریم نہ نظم کے طریقے کے اوپر اس کو پڑھا جاتا ہے، نہ نثر کے طریقے کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ پہلے ہی قدم کے اوپر بتا دیا، ظالموں تم تو ہمارے کتاب کو پڑھا کیسے جائے گا؟ تمہاری زبانوں کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اسے تعبیر کر سکے کہ اس کے اوپر نظم کی تعریف آتی ہے یا نثر کی تعریف آتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم بتائیں گے کہ کون سا لفظ ہے۔ فرمایا کہ ایک لفظ تلاوت کا ہے، ایک لفظ قراءت کا ہے، ان دونوں میں سے ایک لفظ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے اور ایک لفظ عام ہے قراءت کا، وہ قرآن کریم کے لیے بھی آتا ہے اور حدیث کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دونوں لفظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، یہ پڑھی اقرا، قراءت کا لفظ، تلاوت کا لفظ بھی۔ چنانچہ شروع کے اندر جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آیت تلاوت کی اور آپ کو سنائی، اس کے اندر تلاوت کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے، مومن بننے کا، کہ میں اس دنیا کے اندر مسلم اور مومن بن کے رہوں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ایک حکم یہ دیا کہ میں اللہ کی زمین کے اوپر اس کا تابعدار بن کر رہوں، مومن بن کر رہوں، مسلمان بن کر رہوں۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ دوسرا حکم یہ دیا کہ میرے قرآن کی تلاوت کریں۔
تلاوت تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ مجھے 2 حکم دیے گئے، تیسرا مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ایک یہ کہ میں ایمان لاؤں، مسلمانوں والی زندگی بسر کروں، اور دوسرے اپنے رب کا کلام پڑھوں، اس کی تلاوت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا، ازواج مطہرات کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ کس کو حکم دیا گیا ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زین، حضرت حفصہ، یہ ازواج مطہرات ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ پھر دیکھو، ہم تمہیں امت کی مائیں بنائیں گے، تم امت کی ماں ہو، تم امت کی والدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہیں۔ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امت کی مائیں ہیں۔ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے، شاذ روایت ہے، شاذ، متواتر نہیں ہے، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اسی آیت کے بعد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں کو اللہ نے، خالق کائنات نے، مقدس کتاب کے نازل کرنے والے نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ نمبر 1 پردے کا اہتمام کرو، نمبر 2 بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح، ہم تو کہتے ہیں جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں۔ یہ جاہلیت اولا، ایک جاہلیت اولا تھی، اور ہم یورپ کی تقلید کے اندر جس کو ترقی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تاریکی ہے اور جاہلیت ثانیہ ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم کا میدان نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اجنبی ڈرائیوروں کے ساتھ مشک و عنبر لگا کر، پرفیوم لگا کر اس کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ملے گا کیا تمہیں اس کے اوپر؟ وہ سنیے۔ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہوں یا ان کی بیٹیاں ہوں یا امت کی بیٹیاں ہوں یا امت کی مائیں ہوں، اللہ کے یہاں جو قابل قبول ہیں، وہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگاہ کے اندر بہت بلند رکھتا ہے، باوقار ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ خود سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایسا لیکن حاصل کیسے ہوگا یہ مقام؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، بچڑ دے دیا، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا جائے، سیکھنا پڑتا ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے تاکہ اللہ سے جس کا کلام ہے رابطہ مضبوط ہو، اس کو سمجھا جائے، اہل علم سے اسے سمجھا جائے، علماء سے اس کو سمجھا جائے، جنہوں نے اس کو سیکھا ہے ان سے اس کو سیکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھا ہے کہ اس کا، مجھے یاد آیا ایک موقع کے اوپر 2 منٹ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، من حوسب عذب۔ میدان محشر کے اندر اور قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا، جس سے حساب لے لیا گیا، وہ جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا۔ من حسب عذب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ہم وقت قرآن کریم کی آیات ان کی زبان کے اوپر جاری رہتی تھیں، ان کی زبان سے، ان کے قلب سے علوم قرآنی وہ سرچشمہ تھی۔ ابن قیم جوزی نے نقل کیا ہے اعلام الموقعین میں، اصول فقہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو جتنا علم پہنچا ہے اس میں سے 3 حصے اما عائشہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور 1 حصہ دوسرے صحابہ سے پہنچا ہے۔ اتنی عظیم مرتبت شخصیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کس کی بنیاد کے اوپر؟ فہم قرآن کی بنیاد کے اوپر، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھنے کی بنیاد کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسب عذب۔ اما عائشہ فوراً کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، حساب آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، اور ہماری زبانوں کے اوپر بھی ارے مولوی اللہ سے کیوں ڈراتا ہے، اتنا کیوں ڈراتا ہے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو ہر معاملے میں ڈراتا ہی رہتا ہے، ہر چیز پہ ڈراتا رہتا ہے، یہ پکڑ لیں گے، وہ پکڑ لیں گے، پکڑ دھکڑ کی فیکٹری ہے کوئی، ہر چیز پہ پکڑ لیں گے۔ اور میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ آپ 70 ماؤں کی مثالیں دیتے ہیں، آپ اس کی بات کی مخالفت تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے وہ کیسے بھوکی شیرنی کی طریقے سے داڑتی ہے آپ کے اوپر۔ وہی ماں جس کی مثال دے، بے شک وہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن کچھ اصول ہیں اس کی۔ خیر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب، آپ فرما رہے ہیں کہ من حوسب عذب، یہ تو کھلا تعارض ہے، یہ تو ٹکراؤ ہے۔ اب سنیے،
اور اس موقع پر میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ قربان جائیے ہم سب صدقے اماں عائشہ کے. انہوں نے یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، اور اسے پتہ نہیں کتنے مسائل پوچھ کر حل کر دیے. خدا کی قسم بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا مجتہد حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، اماں عائشہ پوچھ کے حل نہ کراتی، کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ہاتھ کے ہاتھ اماں عائشہ نے طے کرائے ہیں، حل کرائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ جو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہے، انہا العرض، تو حساب نہیں ہے، وہ تو احکم الحاکمین کے سامنے پیشی ہے، صرف پیش ہونا. ہم میں سے ہر ایک اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سے ہو کر گزرے گا. آ گئے بھائی مولانا، آ گئے، خوب کرتب دکھائے دنیا کے اندر. اچھا، اور میں ایک عام سی بات کہہ دیا کرتا ہوں، اللہ کرے وہ پوری بھی ہو جائے. بس آ گئے، اللہ تعالیٰ کہیں گے پتلی گلی سے نکل لو، چلو دوڑ لگا دو، بھاگ جاؤ. یہ ہے عرض، چلو جاؤ. لیکن اگر روک کر یہ پوچھ لیا کہ وہ جو ایک رات تم نے کہا تھا کہ صاحب میرے پیٹ میں درد ہو گیا اور میں نے دودھ پیا تھا اور اس دودھ پینے کی وجہ سے یہ پیٹ میں درد ہوا ہے، اچھا ہم کچھ نہیں ہیں، دودھ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ جواب دو. اگر جواب مانگ لیا کسی معمولی سے بات کا بھی، تو جواب مانگنے والا کتنا بڑا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بات معمولی ہے یا نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے. حدیث میں جب یہ آتا ہے تو میں طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تو میں بیٹھا ہوا ہوں نہیں، یہاں رشید احمد جسے کوئی نہیں جانتا، چپتی کا شوربہ، میں تو کسی بھی کھیت کی مولی نہیں ہوں. اس وجہ سے تم ہنستے بھی ہو، مسکراتے بھی ہو، کونیاں بھی مارتے ہو ایک دوسرے کو. لیکن میں یہ بتا، اگر میری اسی جگہ کے اوپر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تمہیں حدیث پڑھائیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی منصب کے اوپر، جی وہ تو چلے گئے نا، تو اس وجہ سے مجھے یہاں منصب کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا. مجھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا ایک جملہ بہت بار بار کہا کرتے تھے کہ جناب کبرانہ موت الکبرا، وہ بڑے رخصت ہو گئے تو وہ بڑوں کے رخصت ہونے نے ہمیں بڑا بنا دیا، ورنہ اس جگہ بیٹھنے کا ہم اہل نہیں ہیں. اگر بڑے موجود ہوتے، میں کہتا اگر بڑے موجود ہوتے تو ان بڑوں کی موجودگی میں عبارت پڑھنا تو دشوار ہے، ان کو دیکھتے ہی تمہارا پیشاب ختم ہو جاتا. تو یہ تو انسان ہے، تو انسان کی موجودگی کے اندر انسان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. وہ تو پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اس کے سامنے جب پیشی ہوگی ہمارے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. شکایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الانسان، سب سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایسا حسین و جمیل چہرہ دیا ہے تجھے، تو ادھر کس کو دیکھ رہا ہے ہم سے منہ موڑ کے؟ ہم نے آدم سے وجود دیا ہے تجھے اور تو در بدر پھرتا ہے اپنی ضرورتیں مانگتا ہوا. جواب دو اس بات کا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک العرض، وہ تو صرف پیشی ہے۔ اگر پوچھ لیا گیا کسی انسان سے، کسی فلسفی سے، کسی منطقی سے، کسی حکیم سے، وہ جو احکم الحاکمین ہے، اس کے پوچھنے کا اور سوال کا جواب وہ دے نہیں سکتا، لاجواب ہو جائے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس جرم کے اندر اسے اس کی پاداش میں جہنم میں، اگر مومن ہے وہ جتنا بھی ہے، بہرحال جس کے پاس ایمان ہے، ایمان سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ ایمان کی برکت سے اسے کبھی نہ کبھی اسے بہرحال نکال لیا جائے گا۔ خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اوپر فرشتوں نے مبارکباد دی، اور یہی موقع ہے خوشی کا۔ یہ ہے کیا چیز؟ یہ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے بچوں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ریاضی کے مسائل تلاش نہ کرنا، اس میں سائنس کے مسائل تلاش مت کرنا، اور اگر مل بھی جائے تو بطور فخر کے یہ نہ کہنا کہ 1400 سال پہلے اللہ، ارے بھائی وہ تو پیدا کرنے والا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، وہ تو اس کے مطابق ہی بات کرے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ اصل میں کتاب انسانیت ہے، یہ مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے لیے کچھ بھی بنے، شیخ التفسیر بنے، شیخ الحدیث بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، جغرافیہ دان بنے، استاد بنے، کچھ بھی بنے، لیکن قرآن کہتا ہے پہلے انسان بنو۔ بڑے سے بڑا سرجن ہے، بڑے سے بڑا سیاستدان ہے، بڑے سے بڑا بیرسٹر ہے، بڑے سے بڑا وکیل ہے، اگر انسان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر اس کو آدمی نہ آدمی نہیں ہے، وہ مفتی ہے، آدمی نہیں، شیخ الحدیث ہے، آدمی نہیں، بزرگ ہے، آدمی نہیں، بزرگی اور چیز ہے، آدمیت اور چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنیادی طور پر بزرگ نہیں بنایا، آدمی بنایا۔ آدمی بن جائے گا، بزرگ بننا آسان ہے، لیکن اگر بزرگ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے سانپ بچھو ہو، اوپر سے آدمی ہو۔ ابھی بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے ایک بوڑھے کی بات بتا رہا تھا، 70 سال کا بوڑھا، اور اس نے ایسا اس کو گھمایا ہے، کہنے لگے استاد جی میرا دماغ گھوم گیا۔ صف اول کا نمازی، اتنی بڑی داڑھی، اور داڑھی بھی سفید، اور چند ٹکوں کی خاطر۔ تو قرآن کریم انسان بناتا ہے بنیادی طور پر۔ خیر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو انسان، اب وقت بھی زیادہ ہو گیا، قرآن کریم کو پڑھنا صحیح طور پہ اس کو سیکھا بھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کی جائے۔ مشاغل ہوتے ہیں، بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے خود جو طلباء ہوتے ہیں درس نظامی کے، وہ عجیب ان کا ہوتا ہے کہ استاد جی وہ قافیہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو میبزی بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو سلم، آج کل تو سلم نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں سلم ہوتی تھی، سیڑھیاں ہوتی نا، سیڑھیاں، مرقات بھی ہوتی ہے، مرقات تک ہوتی، قطبی بھی ہوتی ہے، قطبی شریف ہوتی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم کی تلاوت کا وقت کہاں ملتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اتنے سبق پڑھاتا ہوں، تعداد لکھی 18 سبق۔ یہ حضرات تو، اب ہم تو 4-5 ہی پڑھا کے تھک جاتے ہیں، ان کا تو کل وقتی کام تھا یہ۔ جو بھی رغبت کرے آ جاؤ بھائی، جس فن کی بھی کتاب ہو، وہ تو چلتا پھرتا، یہ تو الماریوں میں ہوتا ہے نا، اب تو وہ تو ان کے سینوں میں ہوتا تھا اس وقت، ہر فن ان کے سینے میں ہوتا تھا۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پڑھ لو۔
مثلا 18 سبق سنو میری بات غور سے، 18 سبق پڑھاتا ہوں جی، قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ اب ہوتا یہ ہے بزرگوں سے اس طرح کی بات کی جائے نا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے نا کوئی وظیفہ بتا دیں گے، کوئی ورد بتا دیں گے جب یہ پڑھ لیا کرو ہو جائے گا۔ تو حضرت کے یہاں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں، حضرت تو عمل کی بات بتاتے تھے، کام کی بات بتاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس خط کے اوپر کس جگہ کس چیز کی جملہ تھا، یہ حضرت کا طریقہ تھا۔ تو جو جواب دینا ہوتا تھا قابل جواب بات ہوتی تھی، وہیں نشان لگا کے اور اسی کے اندر جو خالی جگہ ہوتی تھی وہیں حاشیہ کیا اور اسی کے اوپر جواب دیا کرتے تھے، اور جوابی جو وہ ہوتا تھا وہ واپس اسی کے اندر ہوتا تھا لفافہ۔ تو حضرت نے جس جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت اتنے میں سبق پڑھاتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا، تو وہاں حضرت نے لکھا حاشیے کے اوپر، حیرت کی بات ہے کہ 18 سبقوں کے لیے وقت ہے، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ کمال ہے، تعجب ہے۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب، وہ دن اور آج کا دن جب یہ بات فرما رہے ہیں، میرے کام کا آغاز ہی قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے، ترجیحی بنیادوں کے اوپر سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ جو حضرات معاش کی طرف چلے جاتے ہیں، معاش کے راستوں کے اوپر، وہ تو بالکل ہی گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کہ استاد جی ایک زمانے کے اندر بڑا مضبوط یاد تھا اور اب ایک رکوع بھی نہیں پڑھا جاتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوئے اٹکتی ہے زبان، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ بھائی ایک آیت تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، کوئی دشوار نہیں ہے، ایک آیت جو حافظ ہو چکے ہیں عادت ڈالیں، ابھی سے عادت ڈالیں کہ ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کے کلام کی ابو ترتیب کے ساتھ لے لیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آج کا دن جو ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر وقت کہتے رہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہو گیا یہ، اچھا پھر جو کل آئے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اور کوئی دشوار ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی درد سر ہے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اذا تقرر علی اللسان، اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب۔ جب ایک چیز زبان کے اوپر بار بار جاری ہوتی ہے، بار بار جاری ہوتی ہے، بار دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ انمٹ ہوتی ہے، وہ مٹ نہیں سکتی، اسے انسان بھول نہیں سکتا۔ ایک ایک آیت روز کا مشغلہ بنا لیں، روز کا اپنا جو معمول ہے وہ الگ جگہ، کم سے کم ایک پارہ یومیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ان کو نصیحت ہے، حضور بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ضرور پڑھا کرو، ایک مہینے میں ایک قرآن کریم ضرور پڑھا کرو۔ دور میں آپ کو سناؤں، آپ مجھے سنائیں، میں آپ کو، اور یہ جو دور ہے، یہ اصل میں یہ بھی سنت ہے۔ رمضان المبارک آ بھی رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کیا کرتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن کریم کا نازل ہو گیا، یہ بھی قول ہے، جتنا حصہ اتنے حصے کا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں پورے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اب جتنا محفوظ رکھنا ہوتا تھا وہ یاد رہ جاتا تھا، اور جو آگے نازل ہونا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ دونوں قول ہیں، محدثین نے دونوں قول نقل کیے۔ تو بہرحال، اور جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے 2 دور کیے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو 1 دور یا 2 دور،
یہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دور کریں، ایک رکوع آپ پڑھیں، ایک رکوع آپ پڑھیں، ایک رکوع آپ نے پڑھا، ایک رکوع آپ نے پڑھا، ایک رکوع آپ نے پڑھا، ایک رکوع آپ نے پڑھا۔ اس سے مناسبت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ قلب جبرائیل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن کریم مضبوطی کے ساتھ اور سب سے بڑے اس کے حفاظت کا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کچھ نہ کچھ حصہ تہجد کی نماز میں ضرور پڑھیں۔ میں عام لوگوں کی طریقے سے ہاتھ نہیں اٹھوایا کرتا کہ ہاں بھائی کرو گے نہیں کرو گے، کتنے آدمی ہاتھ اٹھائیں کریں، نہیں، یہ بھائی میرے دل کا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ آج اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے بعد میں جا کے مولوی صاحب سے بات ہے وہ کوئی یہاں موجود تھوڑی، یہ آیت تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے بھائی۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، وہ کہنے لگے جی وہ صبح تہجد کے بعد اٹھنے کا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو بھائی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ رات کے 4 بجے اگر آپ کی فلائٹ ہو نیو یارک کے لیے، کیسے اٹھیں گے؟ جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے؟ جی تو وہ جہاں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ نیو یارک جا رہی ہے، اور یہ فلائٹ کہاں جا رہی ہے؟ جنت جا رہی ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، کون سی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تہجد میں اٹھنا، سردی میں وضو کرنا، تہجد کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا، گرمی کے اندر روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد اگر جہاد فرض ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے نکل جاؤ، جب موقع اس کے قوائف ہوا کرتے ہیں، سمجھے نا، اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، وہ اہل علم بتاتے ہیں۔ کوئی چیز پھر مشکل نہیں رہتی ہے، ہر چیز آسان ہو جایا کرتی ہے۔ کیا چیز ذہن میں ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ ہے اصل میں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ فرمایا کہ چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، اور یہ تو بتا دو کہ یہ قرآن ہے کیا؟ چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس آمد بناس، یہ دراصل اللہ کا چہرہ ہے، یہ دراصل آئینہ ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو، یہ اللہ نے آئینہ نازل کیا ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے اندر دیکھو، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ تمہیں دکھائے گا۔ بہرحال انہی کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔